بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ ناظرین، یہ واقعہ ایک ماں کا ہے جس کا نام یوکبت تھا۔ یوکبت کے ہاں جب 2 بچوں کے بعد تیسرے بچے کی پیدائش ہونے والی تھی تو وہ بجائے خوش ہونے کے بہت ہی زیادہ خوف زدہ اور پریشان تھی۔ دراصل اس کی پریشانی کی وجہ وہ قانون تھا جو بادشاہ نے بنایا ہوا تھا۔ اس قانون کے مطابق جس گھر میں بھی بیٹا پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ بادشاہ کی جاسوس عورتیں بستی میں پھرتی رہتی تھی اور یہ دیکھتی رہتی کہ کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ انہیں جیسے ہی یہ خبر ملتی کہ فلاں کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ بادشاہ کو خبر کر دیتی اور بادشاہ کے ظالم سپاہی اس بچے کو موت کی بھیٹ چڑھا دیتے تھے۔ یوکبت کو بھی اس بات کی فکر تھی کہ کس طرح بادشاہ کے سپاہیوں سے اپنے بچے کو محفوظ رکھے۔ اس کے شوہر نے پہلے سے ہی اس بات کا انتظام کر رکھا تھا کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ ان کے ہاں بیٹے نے جنم لیا ہے، لیکن یوکبت بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ کہنے لگی کہ ہم کب تک اپنے بیٹے کو چھپاتے پھریں گے، اور سوچ رہی تھی کہ اگر کسی دن ظالم بادشاہ کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بیٹے کو لے جائے گا۔ وہ دن رات اپنے بیٹے کی حفاظت کی دعائیں مانگتی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ ایک دن یوکبت کو محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے سرگوشی کی ہے، لیکن پھر وہ سوچنے لگی میرے سوا اس کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اسے پھر وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس دفعہ آواز بہت ہی زیادہ واضح تھی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، اے یوکبت، جب تمہیں اپنے بیٹے کے بارے میں خدشہ محسوس ہو تو اس اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دینا، اور پھر وہ صندوق ایک کنارے پر دھکیل دیا جائے گا اور پھر وہ بچہ تمہاری ہی گود میں پرورش پائے گا۔ یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے، یہ اللہ کا تم سے وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس سے سرگوشی کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ نے کی ہے، وہ اپنے خوبصورت بیٹے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دینے کا حکم کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے پروردگار نے دیا ہے، تو اس نے اس بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس نے اپنی بڑی بیٹی کو، جس کا نام مریم تھا، اپنا ہمراز بنا لیا۔ اس کے ساتھ مل کر اس نے ایک لکڑی کے صندوق پر اچھی طرح روغن کیا تاکہ صندوق پانی سے خراب نہ ہو، اور اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ خاموشی سے اسے دریا میں بہاؤ۔ مریم کو روانہ کر کے وہ اپنے اللہ سے دعا کرنے لگی اور اپنی بیٹی کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر گزر چکی تھی لیکن اس کی بیٹی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ اسے عجیب قسم کے خدشات ستا رہے تھے، کہیں اس کی بیٹی کو اس صندوق سمیت بادشاہ کے سپاہیوں نے دیکھ ہی نہ لیا ہو۔ وہ سوچ رہی تھی اگر ایسا ہوا تو سپاہی بچے کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی کو بھی مار ڈالیں گے۔ پھر اسے اللہ کا وعدہ یاد آیا۔ وہ اللہ سے مخاطب ہوئی، اے اللہ پاک، میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، مجھے آپ پر بہت ہی زیادہ یقین ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، اس کی بیٹی ہانپتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے آتے ہی کہا، ماں، تیار ہو جاؤ، آپ میرے ساتھ بادشاہ کے محل میں جا رہی ہیں۔ اس کی ماں پریشانی کے عالم میں کہنے لگی، کیا بیٹے کو بچانے کی خاطر لگتا ہے مجھے سزا ملنے والی ہے؟ اس کی بیٹی کہنے لگی، نہیں ماں، میرا بھائی بادشاہ کے محل میں ہے۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر یوکبت پریشان ہو گئی، کہنے لگی، کیا میرا بیٹا بادشاہ کے محل میں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بادشاہ کے سپاہیوں نے تمہیں صندوق کو
دریا میں چھوڑتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، لیکن اس کی بیٹی کہنے لگی، نہیں ماں، ایسی بات نہیں ہے، میرا بھائی بالکل محفوظ ہے اور وہاں پر کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ میرا بھائی ہے اور آپ کا بیٹا۔ اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق میرے بھائی کی حفاظت کی۔ یوکبد پریشانی کے عالم میں کہنے لگی، مجھے پوری بات بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ اس کی بیٹی کہنے لگی، جب میں نے صندوق کو دریا میں بہا دیا تو مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ میں تھوڑی دیر وہاں چھپ کر دیکھنے لگی کہ صندوق کس طرف جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ صندوق بادشاہ کے محل کی طرف جا رہا ہے۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ صندوق بادشاہ کے محل کے کنارے جا کر رک گیا ہے اور کچھ ہی دیر بعد بادشاہ کے محل سے کچھ لوگ آئے اور صندوق کو لے کر محل کے اندر چلے گئے۔ میں بھی ایک کنیز بن کر بادشاہ کے محل میں چلی گئی۔ محل میں موجود دوسری کنیزوں نے بتایا کہ ملکہ نے ایک صندوق کو محل کے کنارے لگتے دیکھا تو اس صندوق کو دریا سے نکالنے کا حکم دیا، اور جیسے ہی صندوق کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک خوبصورت بچہ تھا۔ وہ بچہ ملکہ کو بہت ہی زیادہ پسند آیا، کیونکہ ملکہ کی پہلے ہی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ اس بچے کو گود لینے کا سوچ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، یہ خبر مشہور ہوئی کہ بادشاہ نے اس بچے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ بات یوکبد کو جب پتہ چلی تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس کی بیٹی نے کہا، ماں، اللہ پاک نے کرم کیا، سننے میں یہ آیا ہے کہ بادشاہ نے اپنا حکم واپس لے لیا ہے۔ یوکبد کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ اپنے کہے سے کیسے مکر سکتا ہے؟ مریم نے کہا، ماں، بادشاہ جتنا زیادہ ظالم ہے، بادشاہ کی بیوی بہت ہی زیادہ نرم دل ہے، اس لیے اس نے بادشاہ کو سمجھایا کہ میں بچے کو گود لینا چاہتی ہوں اور اس کی پرورش میں اپنے ہاتھوں سے کروں گی۔ یہ بڑا ہو کر ہمارا دشمن نہیں بلکہ ہمارا دوست بن جائے گا۔ نہ جانے بادشاہ کے دل میں ایسی کیا بات آ گئی تھی کہ اس نے ملکہ کی بات مان لی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس طرح بادشاہ کے دل میں احساس پیدا ہو جائے گا، کیونکہ وہ بادشاہ بہت ہی زیادہ ظالم تھا، لیکن وہ بدل چکا تھا۔ اس کی بیٹی نے مزید بتایا کہ ماں، بچہ ابھی تک رو رہا ہے۔ اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا، وہ اس لیے رو رہا ہے کیونکہ اسے بھوک لگی ہے، لیکن وہ محل میں کسی کا بھی دودھ پی نہیں رہا۔ محل کی سب کنیزوں نے اسے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر سے روئے جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے وہاں پر موجود کنیزوں کو کہا کہ میں ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس کو دودھ پلائے گی تو بچہ پینا شروع کر دے گا۔ جیسے ہی یہ خبر ملکہ تک پہنچی تو ملکہ نے مجھے بلوا لیا۔ میں نے ملکہ کو کہا، اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں اس عورت کو بلوا سکتی ہوں، اور ماں، اب میں سیدھی تمہارے پاس آ چکی ہوں۔ دیکھو، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ یوکبد سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بادشاہ کے محل میں پہنچ چکی تھی۔ یوکبد نے دیکھا وہ بچہ بہت ہی زیادہ رو رہا تھا۔ اس نے فوراً سے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے اس بچے کو گود میں اٹھایا، وہ بچہ فوراً ہی خاموش ہو گیا۔ اللہ نے ایک ماں سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کیا۔ دشمن کے محل میں اس بچے کو جگہ فراہم کر دی، اور ایک ماں کی ممتا کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اس کا بچہ اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ بچہ بڑا ہو کر اللہ کا نبی بنا۔ آج اس نبی کو ساری قوم موسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، اور وہ بادشاہ جس کے محل میں آپ پرورش پاتے رہے، اس بادشاہ کا نام فرعون تھا، اور جس عورت کی گود میں حضرت موسیٰ نے پرورش پائی، اس عورت کا نام آسیہ تھا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔
زندگی رہی تو ملیں گے ایک اچھی اور عمدہ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔